اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربكما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى۔ یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ فرعون بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آپ کے سامنے 49، 50، 51، 52 یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دونوں بھائی مل کر کے فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، کیونکہ انہوں نے بڑی ہی سرکشی اور انہوں نے بغاوت کر رکھی ہے، ان کو جا کر کے سمجھاؤ اور ان کو نرمی کے ساتھ سمجھانا، سختی کے ساتھ، تلخ کلامی کے ساتھ مت سمجھانا بلکہ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھانا۔ اور دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کا اظہار کیا کہ یا اللہ ہمارے لیے تو فرعون دشمن ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں تم بے فکر رہو، سوچو ہی مت، تم جا کر کے بے فکر ہو کر کے ان کو سمجھاؤ اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اور تمہارے ساتھ میں ہوں، میں تمہارے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہوں، تم کو ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کا یہ پیغام لے کر کے سب سے پہلے تو اپنے گھر گئے، رات کا وقت تھا اور کسی کو معلوم نہیں، وہ زمانہ تاریخ دور تھا، اس زمانے میں کوئی ترقی تو تھی نہیں کہ جانے سے پہلے منٹوں سیکنڈوں پہلے خبر کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنے گھر گئے اور جا کر کے اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے سب سے ملاقات کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ بعد میں جب حضرت ہارون علیہ السلام آئے تو اپنے بھائی سے اتنی لمبی جدائی کے بعد جب ملاقات کی تو نہایت ہی پرتپاک انداز میں، پرجوش انداز میں ملاقات کی، سلام کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور بات کرنے کا آغاز سلسلہ شروع کیا کہ فرعون کو راہ راست پر لانے کا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ فرعون کے پاس جانا ہے اور جس کو جا کر کے راہ راست پر لانا ہے۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد دونوں بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی مل کر کے فرعون کے پاس گئے، اور فرعون کے پاس جب گئے تو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ تو فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی رب تو میں ہوں، میں رب ہوں، اور میرے علاوہ تمہارا کون رب ہے تم دونوں بھائیوں کا؟ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے بنائی اس کو اس کے مناسب حال پر بنائی، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی۔ ہمارا رب کون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ کے اعتبار سے پیدا کیا، اور بناوٹ کے حساب سے پیدا کر کے اس کے اندر سمجھ بوجھ شعور عطا کیا۔ جانوروں کے اندر اور جو ہے نباتات کے اندر جتنی چیزیں دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں کے اندر شعور و ادراک پیدا کیا۔ مثال کے طور پر دیکھو، سورج کو پیدا کیا، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے،
اس کے اندر ذرہ برابر کوئی تخلف نہیں ہوتا، یعنی وقت سے پہلے نہیں نکلتا، وقت سے پہلے نہیں ڈوبتا، اور راستے میں بھٹکتا بھی نہیں ہے، کبھی راستہ بھٹکا ہو، اپنے وقت پر نکلتا، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے۔ چاند کا یہی حال ہے، سورج کا یہی حال ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو پرندوں کو، دیکھو پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پرندہ پیدا ہوتے ہی دانہ چگنے لگتا ہے، اس کو اپنی ماں کی پہچان ہوتی ہے، ماں کی گود میں جیسے آواز لگاتا پرندہ اس کی گود میں چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے جا کر کے اس کے پروں میں۔ مرغی کا بچے کو دیکھو، مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے، مرغی آواز لگاتی ہے تو اس کی آواز سن کر کے فوراً اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں بلی ہے، بلی ایک عجیب آواز نکالتی ہے، اس آواز کے نکالتے ہی اس کے سارے بچے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جو ہے کوئی کھانے کا کوئی اگر لقمہ اس کے منہ میں رہتا ہے تو ماں اپنے تمام بچوں کو اس کو کھلاتی ہے۔ تمام چیزوں کا یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، تمام چیزوں کے اندر شعور و ادراک پیدا کیا ہے، وہ میرا رب ہے، میرے رب کی یہ خوبی ہے، میرے رب کا یہ کمال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے جواب کو سن کر کے لاجواب ہو گیا، جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تو اس نے بات کا رخ بدل دیا، بات کا انداز بدل دیا، اور ایسی بات اس نے کہہ دی جس سے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے بدگماں ہو جائے، بدظن ہو جائے۔ یہ دیکھیے اس کی شاطرانہ چال دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا، اپنے رب کی خوبیاں بیان کی، کمالات بیان کیے، تو بجائے اس کے کہ وہ ماننے پر غور کرتا، ماننے کا وعدہ کرتا، سوچتا، اس نے جو ہے رخ بدلا بات کا، اور رخ بدل کر کے کیا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہم کو کہتے ہیں کہ گمراہ ہیں، اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہے، ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں، تم ہم کو کہہ رہے ہیں نا گمراہ ہو، اور تم جو ہے بالکل راہ راست سے بھٹک گئے ہو، ضد پر اڑ گئے ہو، اور تمہارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور الوہیت کا تمہارے اندر کوئی وہ نہیں ہے، تو تم کو یہ چاہیے کہ تم الوہیت، اللہ کی الوہیت کو مانو، اللہ تعالیٰ کو رب مانو۔ تو اچھا جو ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں لوگ گزر چکے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ فرعون کی شاطرانہ چال ہے، بدگماں کرنے کے لیے لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام سے بدگماں کرنے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی، اور یہ کہا اس پہلے لوگوں کا کیا حال ہے، کیا پہلے لوگ کی بھی جہنمی ہیں، کیا پہلے لوگ بھی گمراہ ہیں کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اس کا علم میرے رب کو ہے، اس کا رب میرے رب کو ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بھولتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذہن سے کوئی چیز نکلتی بھی نہیں، ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھولتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھولنے سے، نسیان سے، بھول سے، چوک سے، غلطی سے، ہر قسم کے عیوب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں پورا کا پورا محفوظ ہے، اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اس کے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ کوئی کٹ حجتی کرتے، دلیل کو پیش کرتے، بس کہہ دیا دیکھو جو تمہارا سوال ہے پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، تو اس کا جواب دیکھیے سادہ مختصر، نبیوں کا یہی طریقہ رہتا، نبی جو ہے لفاظی نہیں کرتے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، بس سیدھا سادہ چھوٹا مختصر جواب دے دیا کرتے، بس آگے کا معاملہ تمہارا، تم سمجھو، اور میرے ذمہ جو بات تھی وہ میں نے پہنچا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے رب کے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھولنے سے، چوکنے سے،
ان تمام عیوب و نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ آگے کیا اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد